الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے ایک ایسے شخص کی قبر کا جس کی قبر پر کتے بھونکتے تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا، شاید کوئی اس سے عبرت حاصل کر لے۔ گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی لیے اسے گاؤں سے نکل کر چند قدم دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ یہ نوجوان کسی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی جا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے کی وجہ سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب چونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی سے ہوتا تھا کہ یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر جانے پر ایک قبرستان موجود تھا، اس لیے یہ لڑکا روز وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا، ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا۔ لیکن پچھلے 3 دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ یوں ہو رہا تھا کہ جب بھی وہ قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی تیز آواز آیا کرتی تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنے زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے ہی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے، اور اس خاموشی میں پھر یہ کتے اتنا زور زور سے کیوں بھونک رہے ہیں۔ اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور اب 3 دن گزر چکے تھے۔ آخرکار نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان میں داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ آخر کس جگہ کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ ناظرین، اگلے دن جب وہ قبرستان میں سے گزر رہا تھا تو کتے کے بھونکنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب و غریب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی 4 دن پہلے ہی تو یہ قبر تیار ہوئی تھی، تو ایسا کیا ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا تو فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ جو شخص 4 دن پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا وہ شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس قبر میں کیا ہوا؟ ناظرین، اس گاؤں کی پنچایت میں بڑے بڑے علماء اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے تو پہلے گاؤں والوں نے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا۔ وہ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے تمام حال بیان کر دیا۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، مگر ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھودتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں کے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ گئے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا اور وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر عجیب عجیب آوازیں نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے اور وہ قبر کے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو کچھ ایسا سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی تو قبر کے نیچے سے تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے
کھائے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی، وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اس میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکیں اتنا دور رہنا چاہیے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا۔ دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے کہ مرنے کے صرف 3 سے 4 دن بعد ہی اس کی قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی نہ ہی گھر والوں کی، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنی لفظوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا۔ اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ ہیں جس کی وجہ سے قبر میں اس کو اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ شراب پینا یا پلانا اسلام میں حرام ہے، مسلمانوں کو ایسے کام زیب نہیں دیتے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کام کرنے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔